السلام علیکم دوستوں، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور شیر کا واقعہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ کا واقعہ۔ یہ دونوں واقعہ آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے اور مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے، اور شیر خدا آپ کا لقب ہے اور مشکل کشا آپ کو آپ کے سبھی پسند، عقیدت مند اور چاہنے والے پکارتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر کسی کی مشکل میں کام آتے ہیں۔ جہاں امید ختم ہو جاتی ہے وہاں حضرت علی کی محبت کام آتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی ہم سب کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہم سب کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ یہ شان اور مرتبہ ہے مولا علی کا۔ محترم عزیز دوستوں، ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر واقعہ ہی ایمان کو تازہ کر دیتا ہے اور روح کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ کی روح کو تازہ کر دے گا۔ دوستوں، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، تبھی ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ کہنے لگا، یا علی، مشکل کشا، میں سفر میں جانے والا ہوں اور راستے میں ایک جنگل سے بھی گزرنا ہے۔ جنگل کے شیر، درندے اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے مجھے، یا علی، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر مولا کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دست مبارک میں جو انگوٹھی پہنے ہوئے تھے وہ نکال کر اس شخص کو دے دی اور فرمایا، اے شخص، اگر تمہارے سفر میں کوئی شیر یا درندہ آ جائے تو اس کو تم یہ انگوٹھی دکھانا اور اسے یہ انگوٹھی دکھا کر کہنا کہ یہ انگوٹھی حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اور وہ شخص انگوٹھی لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی لینے کے بعد سفر کے لیے روانہ ہو گیا، اور سفر میں جا رہا تھا تو وہ جنگل بھی راستے میں آیا جس جنگل کے بارے میں اس شخص نے حضرت علی سے پوچھا تھا، یعنی کہا تھا، اور اس جنگل کا اسے بہت خوف تھا، اور وہ شخص جانتا تھا کہ جنگل کے بارے میں کہ یہاں خونخوار جنگلی جانور ہیں، اور جب وہ جنگل سے گزرنے لگا تو راستے میں اس شخص کے سامنے ایک شیر آ گیا، اور جیسے ہی اس شخص نے شیر کو اپنے پاس آتا دیکھا تو وہ شخص ڈر گیا، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ شیر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اس نے ترنت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات یاد آ گئی، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی کو نکال کر اس شیر کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی امیر المومنین مولا کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ چنانچہ شیر نے جب اس شخص کی بات سنی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس انگوٹھی پر اس شیر کی نظر گئی تو شیر نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور زور سے آواز لگائی، پھر اس شیر نے زمین کی طرف اپنا سر کیا اور اس کے بعد آواز لگائی، پھر اسی طرح مشرق کی طرف کیا اور آواز لگائی،
اور اسی طرح مغرب کی طرف اپنا منہ کیا اور اس نے آواز لگائی۔ چنانچہ اور اس کے بعد وہ شیر بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک انگوٹھی کی یہ کرامت دیکھ کر حیران ہو گیا اور شیر کا یہ کمال بھی دیکھ کر حیران ہو چکا تھا۔ اور اس شخص نے سوچا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ شیر نے دائیں بائیں اور سبھی اور منہ کر کے آواز کیوں لگائی، اور وہ شیر اس مبارک انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیسے گیا؟ اس کے بعد اس شخص نے سفر مکمل کرنے کا ارادہ کیا اور اس شخص کے اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ملی۔ اسی طرح وہ سفر سے واپس بھی آ گیا۔ اس کے بعد اسے اپنے پورے سفر میں کوئی بھی خطرہ نظر نہیں آیا اور اس نے آرام سے اپنا سفر پورا کر لیا۔ اور جب وہ شخص سفر سے واپس آیا تو وہ مولا کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس شخص نے بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے کے بعد کہا، یا علی مشکل کشا، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ اس شخص نے شیر کا پورا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا اور بتایا کہ شیر ہر طرف اپنا منہ کر کے تیز آوازیں لگا رہا تھا، اور اس شخص نے اپنے سفر کا پورا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خدا کے بندے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ شیر نے جو آوازیں لگائیں اس نے کیا کہا؟ حضرت علی کی بات سن کر اس شخص نے کہا، یا علی مشکل کشا، مجھے نہیں پتہ کہ شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اس شیر نے آسمان کی طرف جب اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور اس کے بعد جب اس نے زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تھی تو اس شیر نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا، اور اس شیر نے کہا کہ میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں پر میری شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی جائے۔ یہ شان ہے خدا کے شیر مولا کائنات فاتح خیبر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب اور تعظیم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور آتے ہی کہا کہ لگتا ہے میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے جو اس طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہے۔ حضرت علی کی بات سن کر حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں میں نے سارے کام کر دیے ہیں، کپڑے بھی دھو دیے ہیں، بس اب آپ کا امامہ رہ گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ امامہ دے دیں، میں اسے بھی اپنے ہاتھوں سے دھل دوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ امامہ شریف بھی اتار کر حضرت فاطمہ کو دے دیا اور حضرت فاطمہ نے امامہ کو بھی دھو دیا، اور دھلنے کے بعد شہزادوں کے
یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کو غسل کرا کر ان کو کپڑے پہنائے، اور حضرت فاطمہ جب ان کے بال سنوارنے لگیں آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے ایک خیال نے رلا دیا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کون سا خیال؟ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ تعالی جانے کہ کل میرے بچوں کا کوئی چہرہ دھوئے گا کہ نہیں، اور کل ان کے بال کوئی سنوارے گا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت علی نے کہا فاطمہ ایسا نہ کہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے کہہ دیا؟ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر میں فرض کی نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی اور آنکھ لگ گئی، خواب میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تھے، فرمانے لگے فاطمہ بہت دن ہو گئے، جدائی تمہاری برداشت نہیں ہوتی، آؤ اب اپنے بابا کے پاس آ جاؤ، اے فاطمہ آ جاؤ۔ چنانچہ اتنا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت فاطمہ نے شہزادوں کو تیار کر کے کہا کہ شہزادوں جاؤ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر آؤ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے؟ چنانچہ حضرت علی نے پوچھا کیا کہنا ہے چاہتی ہو؟ تو نبی کی شہزادی جناب فاطمہ نے اپنا دامن پھیلا کر کہا میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مانگو اے فاطمہ، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو فاطمہ نے کہا حضرت اگر زندگی میں کچھ مجھ سے خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اے میرے شوہر مجھے معاف کر دینا۔ حضرت فاطمہ کی بات سن کر حضرت علی نے کہا فاطمہ کس طرح کی بات کر رہی ہو، اور تم نے پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کچھ حکم دیا ہو اور مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ مجھے یاد ہے کہ تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ اس صبر کے ساتھ گزاری کہ کبھی ایک لقمے کا سوال نہیں کیا، تم نے پیوند لگے کپڑے پہنے لیکن لباس کا کبھی سوال نہیں کیا مجھ سے۔ اے فاطمہ مجھے ساری زندگی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے، لیکن اے فاطمہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو تو کہیں میری شکایت مت کر دینا، اور یہ مت کہنا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، اس کے ساتھ جس نے فاطمہ کو کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھلایا، اس کے ساتھ جو فاطمہ کو کبھی نئے لباس نہ دیے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی چیخ نکل گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ ایسی بات نہ کریں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا
کہ اے میرے شوہر، ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میرے انتقال کے بعد تم جس سے چاہو نکاح کر لینا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا، تاکہ انہیں ماں کی جدائی رلا نہ سکے اور میرے بچے نہ روئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد تم دن کے اجالوں میں کبھی گھر میں داخل نہ ہونا، کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو جو آپ کی شہزادی ہے حضرت زینب، وہ اتنی حیا کیا کرتی ہے کہ میری کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے، اور وہ اتنی حیا والی ہے کہ تمہارے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے، اور میرے بعد تم دن کے اجالوں میں گھر میں جاؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی، اور وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر شہزادے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پہ تھے کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ، کیونکہ ماں تمہاری کچھ دیر کی مہمان ہے۔ یہ سن کر بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء خود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں سے لپٹ گئے اور بچے خوب رونے لگے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔